میرے سامنے اس بار میں حلف سے کہتا ہوں کہ میں نے کچھ ایسا کام نہیں کیا غلط. ٹھیک ہے, یہ الزام لگا رہے ہیں مجھ پر, اور میری فیملی کی طرف سے بھی میں یہ حلف دیتا ہوں اس پر جو کہوں گا سچ. بالکل میرے ساتھ ملک ساجد صاحب موجود ہیں. ملک ساجد صاحب, سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنا موقف دینے کے لیے جو ہے وہ ہمارے آفس آئے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ملک غفار کی طرف سے آپ پہ جو الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ آپ ان کی فیملی کی جو ہیں وہ تصویریں ایڈٹ کر کے ان پہ بے ہودہ قسم کے جو ہے نا وہ سین لگا کر جو ہے ٹک ٹاک پر وائرل کرتے ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے, اس حوالے سے بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ سورہ یاسین ہے میرے سامنے. اس بار میں حلف سے کہتا ہوں کہ میں نے کچھ ایسا کام نہیں کیا غلط. ٹھیک ہے, یہ الزام لگا رہے ہیں مجھ پر, اور میری فیملی کی طرف سے بھی میں یہ حلف دیتا ہوں اس پر جو کہوں گا سچ کہوں گا. ٹھیک ہے, اور سب سے پہلے یہ ہے کہ انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی مجھ پر. ڈڈیال میں آئے یہ, اور ڈڈیال میں ایف آئی آر نہیں ہوئی, یہ میر پر چلے گئے, سیشن کورٹ سے انہوں نے کروائی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری تصویریں یا فوٹو لگائے ہیں ٹک ٹاک پر, کوئی آئی ڈی ہے. ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, عدالت میں انہوں نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ہے. اگر میرے خلاف یہ ثبوت لے کر آئیں تو مجھے پھانسی لگا دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کے گھر سے یہ ویڈیو بن رہی ہیں, میرے پاس اس فون میں موجود ہیں. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ان کے فیملی کے آدمی موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. جی ملک صاحب, یہ بتائیں کہ اصل میں یہ آپ دونوں جو فیملیز ہیں ان کے درمیان یہ تنازع کب سے سٹارٹ ہوا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, یہ بیان کر دیں. سب سے پہلے میرے بھائی کی شادی ملک نثار ہے ان کا بڑا بیٹا, اس کی لڑکی سے ہوئی ہے. تقریباً 2017 میں ہوئی تھی, اور 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ رہنے کے بعد وہ واپس انگلینڈ لے کر چلا گیا تھا. واپس اس لڑکی کو لے کر نہیں آیا, اور نہ ہی میرے بھائی کو ادھر اس نے بلوایا ہے. تو تقریباً ہمارا اس ٹائم 20-25 لاکھ روپیہ اور 11 تولے سونا ہے, وہ بھی لے کر گیا ہے. اور وہ نہ اس نے واپس کیا ہے سونا, نہ پیسے واپس کیے ہیں, اور نہ ہی میرے بھائی کو انگلینڈ لے کر گیا ہے, نہ ہی لڑکی ہمارے گھر میں بھیجی ہے اس نے. تو یہ تقریباً 2021 میں جب میرے ماموں فوت ہوئے ہیں ملک ذوالفقار صاحب, اس ٹائم انہوں نے گھر میں بیٹھ کر ایک پنچایت کی تھی. اس میں یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ کو سونا اور 5 لاکھ روپے دیں گے. مین جو لڑائی کی وجہ ہے نا وہ شادی سے سٹارٹ ہوئی ہے. تو انہوں نے تقریباً 3 لاکھ روپے دے دیے تھے, باقی ٹائم لیا تھا تقریباً 1.5 مہینے کا کہ انگلینڈ جا کر ہم نے سونا بھی واپس کریں گے اور آپ کو 2 لاکھ روپے دیں گے. تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, بات ختم ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, اس پر ایگری ہو گئے تھے. 7 مہینے بعد انہوں نے گھر آ کر میرے والد صاحب کا بازو توڑا ہے. ان پر ایف آئی آر ہے, F5 لگا ہوا ہے. اس کے بعد تقریباً تھوڑا ٹائم گزرا ہے, میرے والد صاحب اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کے والد کا بازو نہیں ٹوٹا ہوا. میرے پاس ثبوت ہیں, جو ڈاکٹر کے ثبوت ہیں نا مکمل, وہ عدالت میں بھی موجود ہیں اور میرے پاس بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بازو نہیں ٹوٹا. میں یہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ انہوں نے بازو توڑا ہے. ان پر ایف آئی آر F5 ہے, اور یہ بھی اس ٹائم زخمی ہوئے تھے. ایف آئی آر کراس ہیں. ٹھیک ہے, تقریباً اسی وجہ سے میرے والد صاحب چرپائی پر تقریباً 3 مہینے کی 9 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا ہے. 12ویں مہینے کی 6 تاریخ کو میرے والد صاحب اٹیک ہوا ہے فالج کا, کمزور ہو گئے تھے, وہ فوت ہو گئے. اور رمضان میں انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ لاہور میں ایک فیک ایف آئی آر دی ہے, ہمارے خلاف کروائی ہے محمد نعیم اور اختر محمود کے نام پر, کہ ادھر چوری کے لیے یہ گئے ہیں لاہور میں. آپ یہ مجھے بتائیں کہ موٹر سائیکل پر آدمی, میرے پاس ایف آئی آر موجود ہے, وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں
کہ موٹر سائیکل پر اور اوریجنل نمبر پلیٹ لگی ہو پسٹل لے کر لاہور آدمی جا سکتا ہے؟ یہ جو ناظرین میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ 8-10 گھنٹے کا سفر کر کے آدمی لاہور موٹر سائیکل پر نہیں جا سکتا۔ انہوں نے ادھر تقریباً 30-35 لاکھ روپے دے کر ٹارگٹ کلنگ میں دونوں میرے بھائی کو مروانا چاہتے تھے۔ اس کا میرے پاس ایک گواہ موجود ہے جو ان کی والدہ ہے، ملک غفار کی والدہ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں نے یہ کام کروایا ہے اور یہ واپس ابھی نہیں آئے گا، اس کی ڈیڈ باڈی آئے گی اور یہ اپنے والد صاحب کے پاس اس کی قبر ہوگی۔ میرے پاس اس کا گواہ ہے، وہ میں گواہ بھی پیش کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد تقریباً رمضان کے اینڈ پر ڈڈیال تھانہ میں آ کر انہوں نے ایک درخواست دی ہے کہ یہ ایک ٹک ٹاک آئی ڈی ہے، باوا جی ملک 7 ہے میرے خیال میں، اس پر یہ ہماری تصویریں اپلوڈ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہماری لڑائی ان کے ساتھ چل رہی ہے، ہم اتنے بے غیرت نہیں ہیں، ہم بھی ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہم اتنا گندا اور گھٹیا کام نہیں کر سکتے کہ کسی کی بہن یا بیٹی کی فوٹو ایڈٹ کر کے آئی ڈی پر لگائیں۔ اور ان کے گھر سے یہ ہو رہا ہے، صرف اور صرف اس ایف آئی آر کو بچانے کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں کہ ان پر ہم جھوٹی ایف آئی آر کرائیں گے، ان کو سازش کے تحت ہم کو یہ سارا ہمارے پر ڈال رہے ہیں۔ حافظ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نماز ادا کرتے ہیں؟ بالکل 5 وقت نمازی ہوں، اللہ کے گھر سے ہو کر آیا ہوں، عمرہ میں نے کیا ہوا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، جو کچھ میں یہ کہہ رہا ہوں ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں ادھر اور بولوں گا، باہر میرے پاس یا دماغ میں اور چل رہا ہے کہ غلط کام میں ان کے خلاف کروں گا۔ ایک اور بات ہے کہ انہوں نے ڈڈیال تھانہ میں درخواست دی تھی کہ ان پر ایف آئی آر کاٹیں کہ یہ ہماری تصویریں۔ مجھ کو ایس ایچ او صاحب عدنان صاحب اس ٹائم تھے، انہوں نے بلوایا تھا، اور ڈی ایس پی چودھری انصر صاحب نے بھی مجھے بلوایا تھا۔ میں نے ادھر ان کو بولا ہے، میں حلف دے کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ انہوں نے یہ درخواست واپس لے کر میرپور چلے گئے، سیشن کورٹ کے ذریعے انہوں نے ایف آئی آر کروائی ہے، اور تقریباً 7ویں مہینے کی 7 تاریخ کو میں نے ضمانت کروائی ہے میرپور سے۔ ان ملی بھگت کی وجہ سے وہ میری ضمانت 21 تاریخ کو ریجیکٹ ہوئی ہے، ریجیکٹ کروائی ہے۔ جمعے کے دن 21 تاریخ کو میں گرفتار ہو گیا تھا، ڈڈیال پولیس مجھے لے کر آ گئی تھی، اور کل میں نے ضمانت دوبارہ لگائی ہے، اور ضمانت اللہ کے فضل و کرم سے ہو گئی ہے۔ اور انشاءاللہ میرے پاس ایک اور بات ہے میرا بھائی، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک میرے پاس ویڈیو پڑی ہوئی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ساجد نے لگائی ہے یا ساجد کے بھائیوں نے۔ میرے بھائی 2 مہینے تقریباً پہلے میں نے باہر ملک بھیج دیے، اور 21 تاریخ کو میں جیل میں تھا، ڈڈیال جیل میں تھا، میرے پاس ریکارڈ ہے نا، ضمانت میری ریجیکٹ ہوئی ہے۔ 22 تاریخ یا 23 تاریخ کو انہوں نے ویڈیو خود بنا کر آئی ڈی جو بنی ہوئی ہے ان کی، جو کہتے ہیں باوا جی ملک آئی ڈی ہے، اس پر اس پر انہوں نے لگائی ہے، اور کافی آدمی نے دیکھی ہے اور ڈاؤن لوڈ بھی کی ہے۔ جب ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ تو ہمارے ان کے گھر کے چھت سے بنی ہے، وہ کوٹھی کے اوپر سے، اور پورا ویو ہے، وہ میں آپ کو آپ انکوائری کر سکتے ہیں، آپ ادھر جائیں، میں جو آپ کو ویڈیو ہے وہ میں دکھا سکتا ہوں، یہ ان کے چھت سے بنی ہے۔ اب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا تنازع جو ہے وہ پچھلے 3 ماہ سے چل رہا ہے، یہی بات ہے؟ جی بالکل۔ تو مقامی لوگوں نے وہاں پہ بیٹھ کے معاملات سلجھانے کی کوشش نہیں کی؟ جی کافی آدمی اس معاملے میں، خان ظفر صاحب بھی معاملے میں پڑے تھے، ایک ہمارے کل پرسوں تقریباً گئے ہیں ملک خان موڑا ملکوں والے، وہ بھی گئے ہیں، ملک ساجد صاحب گئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی راضی نامہ نہیں کریں گے، ہم ان پر ایف آئی آر کٹوائیں گے، ہم ان کو ذلیل و خوار کریں گے، ان کا جینا حرام کر دیں گے۔ میرا یہ پروگرام جو ہے اس وقت پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، جو اعلیٰ حکام ہیں، جو اعلیٰ افسران ہیں، وہ بھی یہ پیغام میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو؟ سب سے پہلے میں پورے آزاد کشمیر کے جتنے افسر ہیں ان کا خاص کر کے
SSP عرفان سلیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. DSP چودھری انصر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے لاہور کی FIR کٹوائی تھی اور یہ لڑکے لاہور پولیس زبردستی اٹھا کر لے گئی تھی. ان کو تشدد کیا تھا, مارا پیٹا تھا, اور ان کی وجہ سے میرے بھائی اللہ کے فضل سے بچ گئے تھے. اور میں ان سے اپیل کرتا ہوں جناب عرفان سلیم صاحب سے, چودھری انصر صاحب سے, ڈڈیال تھانہ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں. یہ آدمی ہیں نا جو یہ پیسے والے ہیں, ان کے 6 بھائی ہیں, ملک نثار, اشفاق, وقار, اسرار اور قاسم, جبار, غفار. 2 لڑکے ادھر ہیں, ملک غفار اور ملک جبار. باقی 6 ان کے بھائی جو انگلینڈ میں. اور ایک اور بات ہے, ایک بھائی جو ادھر ہے انہوں نے مجھ پر الزام لایا یہ گندے آدمی ایسے ہیں. ایک جبار ہے جو ادھر پاؤڈر کا کاروبار بھی کرتا ہے اور وہ پاؤڈر پیتا بھی ہے. ایک ان کا بھائی انگلینڈ میں ہے, اسرار اس کا نام ہے, وہ بھی پاؤڈر پیتا ہے اور ادھر اس کا کاروبار ہے پاؤڈر کا, ٹھیک ہے. اور جو اسرار علی ہے وہ ملک ذوالفقار کا بیٹا ہے, میرے ماموں کا بیٹا ہے. وہ کسی آدمی اپنا بیٹا بنا کر جس کا نام حاجی ملک انیف ہے وہ انگلینڈ لے کر گیا ہے اس کو اپنا بیٹا بنا کر, اور بعد میں کوئی انہوں نے تقریباً 3000 یا 5000 پاؤنڈ اس ٹائم بتا رہے تھے کہ اس نے لیے ان سے, ٹھیک ہے, جو ایک غیر قانونی ہے کہ اس نے اپنا بیٹا بنا کر اس کو انگلینڈ میں رکھا ہے. اور میں پاکستان امبیسی سے بھی اپیل کروں گا کہ یہ 2 نمبر جو دھندے ہو رہے ہیں, یہ جو کام لوگ کر رہے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں. اور میں انگلینڈ امبیسی میں بھی ان کے خلاف درخواست دوں گا کہ یہ غیر قانونی کام ہے. اس کی آپ انکوائری کر سکتے ہیں. خادم آباد, موڑا ملکان, ٹالی والا مہرا ہے. کسی آدمی سے پوچھیں کہ اسرار کس کا بیٹا ہے, وہ آپ کو بتائیں گے. کاغذ میں جو پیپر میں وہ ملک حنیف کا اس کا ولدیت ہے. جو ادھر کسی سے بھی پوچھیں کہ یہ کس کا بیٹا ہے وہ آپ کو بتائیں گے یہ ذوالفقار کا ہے. یہ 2 نمبری انہوں نے کی ہوئی ہے. اور یہ جو کام کر رہے ہیں نا یہ ہم کو پھنسوانے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ہم غریب آدمی ہیں. میں اقام بالا سے درخواست کرتا ہوں ایسے آدمی کو آپ ان کی انکوائری کریں, بالکل انکوائری کریں کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی بے انصافی ہو رہی ہے کہ ہم تقریباً اور دوسرے تیسرے دن ایک FIR ڈڈیال تھانے میں کروائی ہے, ایک لاہور سے کروائی ہے, ایک میرپور سے کروائی ہے, اور ابھی ایک پرچہ مجھ پر FIR ہو گئی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جب حراست میں تھے تو پولیس نے آپ سے پوری تفتیش کی ہے؟ بالکل پوری انکوائری کی ہے میرے ساتھ, اور کوئی ثبوت مجھ سے نہیں ملا ہے ان کو. جی آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ ملک غفار نے جو آپ پہ الزامات لگائے ہیں وہ سب من گڑت اور جھوٹ پر مبنی ہیں؟ بالکل, انہوں نے تقریباً 3-4 FIR میرے پر کروائی ہیں, وہ سب جھوٹی ہیں. صرف مجھ پر یہ ظلم کر رہے ہیں. میں ایک غریب اور سفید پوش آدمی ہوں. یہ بہت بڑی بے انصافی ہے سر. میں اقام بالا سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے. بالکل ناظرین, میرے ساتھ موجود تھے ملک سجاد صاحب. آپ نے ان کی باتیں, ملک ساجد صاحب, آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ملک غفار کی طرف سے مجھ پہ جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بالکل من گڑت اور جھوٹ پر مبنی ہیں. میرے خلاف جو FIR درج کی گئی ہے وہ بھی ملی بھگت سے کی گئی ہے. تو میں اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے انصاف دلوایا جائے اور اس کیس کی انکوائری کر کے جو مین کردار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اپنے میزبان محمد سہیل کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.